جناب پچھلی کسی نشست پر ایک دوست نے کہا کہ تم نے مولانا شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر، اس کا ذکر جیسے کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس سے ناقدری ہوئی ہے اس کام کی۔ تو اس میں وضاحت کر دوں کہ بالکل ناقدری نہیں ہے، میں انیس پر ہونے والے کاموں کی جو ہے وہ جیسے وہ کیٹیگرائز کر رہا تھا کہ کس طرح کی ایک عقیدت مندانہ تحسین ہے اور تشریح ہے، ایک مدرسانہ ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ انیس کی شعری عظمت کے تکنیکی اسباب کیا ہیں۔ تو اس میں ظاہر ایک شبلی بہت بہت بڑا نام ہے اس موضوع پر، اور خاص طور پر جیسے لکھنؤ کا اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ آدھے لوگ انیسیے کہلاتے تھے، آدھے دبیریے کہلاتے تھے۔ تو شبلی نعمانی کی حیثیت گویا انیسی لشکر کے سپہ سالار کی ہے دبیری لشکر کے مقابلے میں، اور وہ ابھی تک تاحال سپہ سالار ہیں، تو کوئی ناقدری نہیں۔ تو اب وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ہے چھٹا بند ہے آج، کہ وہ پچھلا بند جو تھا، ہاں پچھلا بند تھا کہ حسین کے ساتھیوں کے اوصاف بتا رہے تھے، ان کے شخصی مراتب اور ان کے انفرادی فضائل وغیرہ، جیسے جمع کر کے بتا رہے تھے۔ جمع کے صیغے میں فضائل اور فضائل کی کئی قسمیں بتانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک ان فضائل میں یا ان فضائل میں سے کسی فضیلت میں طاق تھا۔ تو اب وہی چل رہی ہے وہ اوصاف، کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو حسین نے اٹھایا تھا نماز کے لیے اور تیار کیا ہے شہادت کے لیے، اور شہادت سے بھی بڑے المیے کے لیے کہ یہ ان کی شہادت بھی دیکھیں گے، یا انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہی شہید نہیں ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک المناکی کی ایک نئی قسم پیدا ہوتی ہے کہ ایک المیہ ہوتا ہے اپنے ساتھ گزرے ہوئے کسی ظلم یا کسی ناگوار واقعے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ المیہ پرسنل ہوتا ہے، اور لیکن المناکی کی ایک سطح ایسی ہے کہ جیسے وہ پورے نظام وجود کو اپنے پورا نظام وجود اس کے لیے چکی کے پارٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی ہم انسان کیا ہے، وجود کیا ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں ان کو ان میں ایک فائنل ٹریجک ٹچ دیے بغیر اپنا جواب مکمل نہیں کر سکتے، بلکہ خود یہ سوال بھی گویا سائل نے اچھی طرح سمجھ کے نہیں پیش کیا۔ تو گویا پورا نظم وجود اور پورا کارخانہ علم یہ سب بالآخر ایک المیہ جوہر میں خود کو مدغم کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ اب کام چل رہا ہے آگے کی طرف، کہ انہیں اپنا بھول گیا، اپنا غم بھول گیا، اپنی فکر بھول گئی، اور جو فکر اب پیدا ہوئی ہے اس فکر کو حسین جو ہیں وہ متوازن کر رہے ہیں جنت وغیرہ کے ذکر سے، یعنی اس کے نتیجے میں حاصل ہو جانے والی حقیقی فتح سے، اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کے ایک بلند ترین مقام رضا کی بشارت دے رہے ہیں کہ ہم یہاں جیسا جی چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پائے اور نہ رہ سکتے تھے، تو اب ہم ایک ایسی جگہ جا کے جمع ہوں گے
جہاں ہم جیسے چاہیں گے ویسے رہ لیں گے۔ تو جنت کا جو ذکر آتا ہے وہ تسلی کے لیے آتا ہے۔ تو ساونت بردبار فلک مرتبت دلیر، ساونت بردبار فلک مرتبت دلیر، عالی منش صبا میں سلیماں وغا میں شیر، گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر، فاقے سے 3 دن کے مگر زندگی سے سیر، فاقے سے 3 دن کے مگر زندگی سے سیر، دنیا کو ہیچ و پوچ سراپا سمجھتے ہیں۔ دنیا کو، اس کو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، ایک تو ہے کہ واو کے ساتھ کہ دنیا کو ہیچ و پوچ، اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دنیا کو ہیچ پوچ سراپا سمجھتے ہیں۔ ہیچ پوچ میں زیادہ زور ہے، تو بہرحال جس طرح چاہے، ہمارے پاس تو ہم نے تو ہیچ و پوچ سنا تھا، تو دنیا کو ہیچ پوچ سراپا سمجھتے ہیں، دریا دلی سے بحر کو قطرہ سمجھتے ہیں۔ بڑا رواں، بڑا وہ مطلب یہ کہ جن لوگوں کو اس انجام کی خبر دے دی گئی ہے، یقینی انجام کی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اس انجام سے ڈر کے فرار ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنے امام کی رفاقت اور صحبت، وہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیفیں اٹھا کر بھی نصیب ہوں تو وہ ان کے لیے خوش دلی سے تیار ہیں۔ اور اس تیاری کے لیے آدمی میں جو اوصاف چاہیے وہ اوصاف بیان کیے ہیں اس میں، کہ ساونت ہیں، بہادر ہیں، مرد میدان ہیں، اور بردبار ہیں۔ ایک دم اس سے متضاد ایک بات کہہ دی کہ ساونت کا مطلب ہے کہ جسے کوئی شکست نہ دے سکے، جسے کوئی لشکر، کوئی خطرہ ڈرا نہ سکے۔ تو اور بردبار، بردبار جو ہے یہ ہے کہ جیسے بردبار حلیم، صبر و ضبط والا، تحمل والا۔ تو ایک تو یہ معنی ہے کہ جو لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہو، بہت درگزر والا ہو، اپنے مخالفوں کو بھی اپنے قرب میں آنے سے روکتا نہ ہو، وہ بردبار ہے۔ اور جو بہت روادار ہو کہ وہ ہر تعلق میں، چاہے وہ دشمنی ہی کا کیوں نہ ہو، اپنے کریم ہونے کو فوقیت دیتا ہے۔ یعنی وہ دوست کے ساتھ بھی کریم ہے اور دشمن کے ساتھ بھی کریم ہے، یہ بردبار ہوتا ہے۔ تو عالی حوصلہ، کہ جو بڑا حوصلہ رکھتا ہے اپنے اوپر ہونے والی غلط سلط باتوں کو سن لینے کا، اور عالی ظرف ہو، مطلب یہ کہ اس کے صبر کا دائرہ اتنا بڑا ہو کہ ساری کائنات اور اس کا ہر آبجیکٹ مل کر اس کی توہین تحقیر کرے، اس سے دشمنی پہ کمر بستہ ہو جائے، تو بھی اس کے صبر کے دائرے کو وہ بھر نہیں سکتے، تب بھی اس کے صبر کے دائرے کو وہ دشمنیاں توڑ نہیں سکتی۔ تو یہ ہوا ہے بردبار۔ اب اس میں جو ہم لفظوں کی شرح کر رہے ہیں، اس میں امام حسین کو بھی شامل کر کے کر رہے ہیں، تو اس میں بعض تشریح کی سطحیں ہوں گی جو ان کے ساتھ خاص ہوں گی، جیسے یہ ابھی بردبار کا آخری جو بتایا ہے۔ اور ساونت بردبار فلک مرتبت، کہ جو آسمان جیسا مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی جو اپنی ہر گیون سچویشن سے، جو دنیا میں پیش آنے اور پیش آ سکنے والی ہر صورت حال سے
اگر تعلق بھی رکھتے ہیں تو اس سے بلند ہو کر، مطلب یہ دنیا میں بھی سختی اگر اٹھائیں گے تو دنیا کے آرام کے لیے نہیں اٹھائیں گے، تو یہ دنیا جو ہے انہیں پوری طرح خود میں انگیج نہیں کر سکتی، چاہے محبت اور کشش کے حوالے سے، چاہے دشمنی اور عداوت کے زاویے سے، یہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فلک اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ تاریخ اثر انداز نہ ہو سکے۔ اس بات کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ فلک جو ہے وہ تاریخ بناتا ہے، تاریخ اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ تو یہ لوگ تاریخ میں ہوتے ہیں اور تاریخ کے اندر جو فنا کا ایک طوفان چھپا ہوا ہے اس طوفان کو بھی فیس کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس طوفان میں خود کو ڈبو دیں اور پھر واپس نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود یہ تاریخ سے ماورائی کی حالت میں رہنے والا ایک وجودی مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہ تاریخ سے بالفرض 1% متعلق ہیں، تو ماورائے تاریخ نظام سے یہ 99% نسبت رکھتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے فلک مرتبت۔ اور فلک مرتبت میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں۔ تو دنیا والے انہیں اپنا حریف سمجھ کے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ناسمجھ اور بے عقل ہیں۔ وہ ان کے لیے دنیا میں جان دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کے لیے ناخن ترشوا لینا۔ تو یہ پہلو ہے۔ اور دلیر اب یہ میں بتا کہ ساونت لشکر ہیں، لشکری ساونت ہیں، ہر لشکری بردبار حسین ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ترتیب کیسی ہے۔ اور فلک مرتبت حسین ہیں اور دلیر ان کے ساتھی ہیں، کیونکہ دلیر کا لفظ ان کی مدح کے لیے مناسب نہیں ہے، یا ساونت کا کلمہ ان کے تعارف میں ناکافی ہے، بلکہ ایک طرح کی تحقیر ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دوسروں میں پائی جانے والی بڑائیاں وہ کمتر درجے کی ہوتی ہیں، مطلب ان کے لیے وہ پھر عیب بن جاتی ہیں اگر ان کی خوبی میں کوئی شریک ہو جائے۔ تو خیر، تو دل ہو گیا نا بات۔ فلک مرتبت یہ لشکری نہیں ہیں، فلک مرتبت سالار لشکر ہے، اور دلیر اس کے لشکری ہیں، بہادر ہیں۔ تو ساونت کہتے ہیں جو فاتحانہ قوت رکھتا ہو، اور دلیر کہتے ہیں جو قتل ہونے سے، مفتوح ہونے سے ڈرتا نہ ہو، جو حساب کتاب کر کے وہ پلان کر کے جنگ میں نہ آتا ہو، بس کود پڑتا ہو۔ تو عالی منش یہ عام سا لفظ ہے کہ ان کی جو وہ فطرت میں بلند، یہ سب لوگ اپنی فطرت میں بلند ہیں، کیونکہ یہ فلک مرتبت سالار کے سپاہی ہیں۔ تو اس نسبت سے ان کی فطرت میں ایک بلندی ہے، اور اگر وہ بلندی نہ ہوتی تو یہ ان کے ساتھ آتے ہی نہ۔ تو عالی منش جو صفت میں بلند ہو، فطرت میں بلند ہو، حوصلے اور عزم میں بلند ہو۔ اور صبا میں سلیماں، یہ امام حسین ہے کہ وہ صبا میں سلیماں ہیں۔ یہ تلمیح ہر ایک کے ذہن میں ہے، اتنا کافی ہے، اس کی شرح کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس میں ایک انتہائی کیریکٹر پہلے سے بیان ہو گیا ہے، یعنی سلیماں۔ تو سلیماں جو ہیں انہوں نے ساری دنیا کو سبا کو لیتے ہی ساری دنیا کی فتح کا دروازہ کھل گیا تھا ان پر۔ اور اسی طرح جو ہے یہ فلک مرتبت ہیں، وہ زمین پہ سلیماں تھے،
یہ آسمان پہ سلیمان ہیں، تو مطلب اس طرح کی رعایتیں ملا کے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ امام کون ہیں؟ وہ سبا میں سلیمان کی طرح ہیں۔ سبا میں سلیمان کیوں کہا ہے؟ اگر یہاں کہہ دیتے زمین پہ سلیمان، جہاں میں سلیمان، تو معنی میں کیا فرق پڑتا؟ تو سبا تو ایک چھوٹا سا قصبہ ایسا ہے، شہر سا، تو اس کو کیوں یہ بیچ میں لائے ہیں؟ اس کو بیچ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے غلبے کو ہر جگہ خوش دلی سے، آمادگی سے قبول کیا گیا۔ انہیں دنیا بھر میں غالب رہنے کے لیے کسی مزاحمت سے نہیں گزرنا پڑا، ان کی قوت پرکشش تھی۔ سلیمان جس قوت کے مالک تھے، وہ قوت اس اپنے شکار کے لیے بھی پرکشش تھی، جو بلقیس والا قصہ یاد کیجئے۔ تو وغا میں شیر، یہ بھی ان کے ساتھی ہیں یا کچھ ساتھی ہیں، کہ یہ خود سلیمان ہیں اور ان کے جو ساتھی میدان جنگ میں جیسے کھینچے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں شیر کی طرح ہیں۔ یعنی شیر میدان جنگ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، میں ایک اس میں نکتہ عرض کرتا ہوں کہ شیر آدمیوں سے تھوڑی لڑ رہا ہے۔ اگر ہم شیر کو شیر کہیں تو اس کے مقابلے میں یہ سب جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں وہ جمع ہیں، یہ شیر کہہ کے ان کو جانور بنا دیا ہے۔ تو یہ وہ، اور وغا اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں شور شرابہ بہت ہو، اسے وغا کہتے ہیں۔ تو انسانی جنگوں میں جو ہے وہ تو لوگ چھپ کے لڑتے ہیں نا، مطلب آوازیں نہیں نکالتے۔ تو لیکن یہ لشکر انسانی نہیں ہے جو ان کے سامنے آیا ہے، تو یہ مطلب اب جو بھی نام آپ کو برا لگتا ہے وہ لے لیجئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جو گھیر رہے ہیں ان شیروں کو، اور چلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، یعنی حق کی آواز کو دبا رہے ہیں۔ تو وغا میں شیر، اور گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر، یہ پورا لشکر ہے۔ گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر، گرد کہتے ہیں بہادر کو، بہت سورما جو ہو، جو ناقابل شکست پہلوان ہو، اسے کہتے ہیں گرد۔ اس پہ جو ہے وہ نظامی کا ایک شعر میں نے نکالا تھا، وہ بہت بہت خوبصورت ہے گرد کے لفظ کا استعمال، کہ شمشیر کشید نوفل گرد، شمشیر کشید نوفل گرد، می کرد بحملہ کوہرا خرد، کہ نوفل بہادر نے اپنی تلوار نکال کے پہاڑ پہ جو چلائی تو ایک ہی وار سے پہاڑ ذرہ بن گیا۔ تو یہ گرد ہے۔ تو گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر، اب یہاں زبردستی کا لفظ ایسی مہارت کے ساتھ آیا ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو پہلے گردان دہر کہ جنہیں کبھی شکست کا سامنا، یا جنہیں کبھی اپنے جن کے آگے کسی کو کھڑا ہونے کی مجال بھی نہ ہوتی ہو، ایسے ناقابل شکست بہادروں اور سورماؤں کو ان کی زبردستیوں نے دبا کے رکھ دیا، یعنی یہ شکست دے دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دہر کا لفظ بھی وہ نہیں ہے، مطلب بلا وجہ نہیں ہے، یا محض وزن پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دہر کا مطلب ہے پورا زمانہ اور پوری دنیا۔ دہر کے بعد کوئی وقت نہیں ہے، اور دہر سے ادھر کوئی اسپیس نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیں نا کتنی بڑی یہ ان کا دکھا رہے ہیں تقابل،
اب یہاں جو زبردستیاں ہیں، یہ اب ہمارے یہاں تو زبردستی عام طور پہ منفی مفہوم میں بولا جاتا ہے نا، تو یہاں انہوں نے اس لفظ کی منفیت کو زائل کر کے اسے اہل حق کی قوت کا استعارہ بنا کے دکھا دیا کہ زبردستی، ایک تو یہ کہ جن کا ہاتھ اونچا رہے، اور دوسرا یہ کہ زبردستی، یہ پوسچر ہے زبردستی کا، یہ گویا تلوار مارنے کا پوسچر ہے، حملہ کرنے کا، تو یہ بھی اس میں جیسے دکھا دیا انہوں نے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے مطلب ان کی ہر حرکت جنگ میں، مقابلے میں، معرکے میں، ان کی ہر حرکت مخالف کو زیر کر کے رہے گی، یہ تقدیری بات ہے۔ مطلب جیسے ان کے لیے یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو پہاڑ ذرہ بن جائے گا، اور بڑے بڑے سورما اور رستم جو ہیں وہ مٹی کی خوراک بن جائیں گے۔ تو یہ اس میں ہے۔ اور دست کا مطلب صرف ہاتھ نہیں ہوتا، دست کا مطلب قدرت بھی ہے، قوت بھی ہے، تو ان کی قوت سب قوتوں پہ غالب رہتی، اور پھر اس کی رعایت سے زیر لائے، وہ بھی ذرا پرلطف ہے۔ تو وہ ہو گیا، اور فاقے سے 3 دن کے مگر زندگی سے سیر، کہ اب ذرا سوچو کہ کیسے لوگ ہوں گے، یہ اہل لشکر ہیں کہ یہ جو ہیں 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، مگر یہ زندگی سے سیر ہیں۔ اب سیر کے یہاں دونوں مفہوم انہوں نے برت کے دکھائے ہیں، دونوں میں سے ایک بھی کم نہیں ہو سکتا۔ ایک سیر ہونا ہے بیزار، کہ میں زندگی سے سیر ہوں، اس کا مطلب ہے کہ مزید زندہ رہنا نہیں چاہتا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے، یعنی ان کا جو جذبہ ہستی ہے، وہ ان کی جسمانی بھوک پیاس کو ان پر غالب نہیں آنے دیتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ تم میری طرح روزے نہ رکھا کرو، مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک زندگی سے انہیں محبت نہیں ہے، یعنی فاقے 3 دن کے ہیں لیکن کھانے کی طلب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ زندگی جاویداں کے جھونکے کو محسوس کر چکے ہیں، اب انہیں اس عام سی زندگی کی لو میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، واضح۔ اور دوسرا یہ کہ یہ زندہ ہیں ایک بامانی اور حقیقی زندگی کے ساتھ، تو وہ بامانی اور حقیقی زندگی پیاس اور بھوک وغیرہ کو اپنے لیے خطرہ نہیں بننے دیتی۔ واضح ہے نہیں بات کہ فاقہ جو ہے وہ موت کی طرف لے جا رہا ہے، تو عام تو روش یہی ہے کہ فاقہ 4 دن کا ہوگا، آدمی مر گیا، پیاسا مر گیا، لیکن یہ لوگ دوسری طرح کا ایک مزاج ہستی رکھتے ہیں، یہ اپنے قوام تخلیق میں مختلف ہیں۔ تو یہ زندگی سے، ایک تو یہ کہ یہ زندگی سے عامیانہ تعلق نہیں رکھتے، دوسرے یہ کہ ان کے اندر جو تسکین، ان کی روحانی اور ذہنی اور اخلاقی غذا کا پورا چینل وہ فاقے کی حالت میں بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ اپنی زندگی کے حقائق سے ان کی زندگی کا آسمانی چشمہ انہیں سیراب رکھے ہوئے ہے۔ واضح نہیں بات؟ اور دنیا کو ہیچ پوچھ سراپا سمجھتے ہیں۔ اب مرثیے میں جو ہے نا اخلاقی نصیحتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا رجز اور بین میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے کہ دنیا کو ہیچ پوچھ سراپا سمجھتے ہیں۔ اچھا، کہیں یہ ہیں ہے اور کسی جگہ تھے بھی لکھا ہوا ہے کہ سراپا سمجھتے تھے،
لیکن ہیں اچھا ہے کیونکہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں نا. تو کہ یہ دنیا کو الف سے یہ تک کچھ نہیں سمجھتے، اور دنیا ان کی نظر میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ رائی کا دانہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ دنیا کو اپنے لیے اندیکھا کر چکے ہیں اس کی حقیقت کو جان کر. تو اب دیکھیے اس میں خوبیاں کیا ہیں اس مصرعے میں، کہ ہیچ، یہ دو لفظ ہیں نا، ہیچ اور پوچھ. تو ہیچ کہتے ہیں گھٹیا اور ادنا کو، اور جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یعنی ناقابل توجہ. اور پوچھ کہتے ہیں بے مغز کو، کھوکھلے پن کو، اور بے اصل، مہمل، ایبسرڈ، بیہودہ، یہ پوچھ ہے. تو یہ ہیج کے بعد اس کے مفہوم کو مزید کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. تو اب اس میں ذرا غور کیجئے کہ یہ دنیا کو گھٹیا سمجھتے ہیں، دنیا کو اپنی توجہ کے لائق نہیں گردانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کو صورتاً گھٹیا سمجھتے ہیں اور حقیقتاً مہمل جانتے ہیں. یہ دنیا اپنی صورت میں متعفن ہے، اپنے معنی میں مہمل ہے، ایبسرڈ ہے. تو کتنا زبردست طریقے سے بتایا نا. اور اب دیکھیے کہ استادی کسے کہتے ہیں، کلاسیکل استادی، وہ ہے لفظ سراپا میں، کہ یہ دنیا کو سراپا ہیچ اور سراپا پوچھ سمجھتے ہیں، یعنی سارے کا سارا. اب دیکھیے کہ سر اور پاؤں یہ دونوں ایک وجود کا حصہ بن جائیں تو اس وجود کو، اس جسم کو سراپا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ مطلب کہ سراپے میں جس جا نظر کیجئے وہیں عمر ساری بسر کیجئے. تو سراپا جسم کو کہتے ہیں جس میں سر اور پاؤں جڑے ہوئے ہیں، ایک وحدت میں ہیں. اب دیکھیے اس میں کمال کیا ہے کہ پاؤں اپنی مطلب تصویر میں بھی ادنا ہے نا، سر اعلیٰ ہے، پاؤں ادنا ہے، جسم کی ادنا جگہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک جسم ہے جس کا پاؤں گھٹیا ہے، ناقابل توجہ ہے، اور جس کا سر خالی ہے، یعنی بے معنی ہے. تو پوچھ اس کا سر کی رعایت سے ہے، اور ہیچ اس کے پاؤں کی رعایت سے ہے. یہ ہوتی ہے استادی. تو دریا دلی سے بحر کو قطرہ سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب دنیا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو یہ دنیا کا جو سب سے طاقتور ایلیمنٹ اور وہ جو کیریکٹر ہے وہ بحر ہے. تو یہ خود ایسے دریا دل ہیں کہ سمندر کو ایک بوند سے زیادہ نہیں جانتے. تو اس میں خوبصورتی بہت ہے، مطلب رعایت دریا اور بحر کی، اور دل اور سمجھ کی. تو بہرحال یہ کہ یہ دنیا ہی کو کچھ نہیں سمجھتے، تو ان کو کیا تم یہ سمندر وغیرہ دکھا رہے ہو کہ اس میں یہ موتی ہے، اس میں یہ گہرائیاں ہیں. یہ تو اللہ نے ان کے اندر ایک ایسا سمندر رکھا ہوا ہے کہ جب یہ اس میں سے اس کی طرف سے نظر ہٹا کے تمہارے سمندروں کو دیکھیں گے تو یہ قسم کھا کے یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے اندر کے سمندر کے مقابلے میں تمہارے یہ سب سمندر مل کے قطرات کا ایک ڈھیر ہیں. تو یہ مطلب زور پیدا ہوا. یا کوئی بات تو کہہ دیا کریں بیچ میں، ورنہ وہ لگتا ہے کہ خالی بولے گا. ہاں.
تو اب وہ جو ہے چھٹا ساتواں بند جو ہے تقریر میں وہ رمز و کنایا کے لا جواب، تقریر میں وہ رمز و کنایا کے لا جواب، نقطہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا تو انتخاب، گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، سوکھی زبانیں شہد فصاحت سے کامیاب، لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے، لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے، پستے لبوں کے وہ کہ نمک سے بھرے ہوئے، کہ تقریر میں وہ رمز و کنایا، رمز کہتے ہیں بھید کو، قیمتی راز کو، حقیقت کی جو آخری قابل ادراک کیفیت اور بیان ہے اسے رمز کہتے ہیں، کہ جس تک پہنچنا ہر ایک کے بس میں نہ ہو، حتیٰ کہ جس کی طلب بھی ہر ایک کو حاصل نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں رمز۔ اور رمز میں ایک معنی یہ ہے کہ رمز وہ اشارہ سا ہے جس میں دو تیر بنے ہوئے ہیں، ایک تیر جو ہے وہ فارم کی طرف، دنیا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا تیر جو ہے وہ خالق کائنات اور بلندیوں کی طرف کی نشاندہی کرتا ہے، ان کا روڈ میپ دکھا دیتا ہے۔ تو رمز کو اس وجہ سے علامت بھی کہتے ہیں، کہ یہ رمز، صاحب رمز کون ہے؟ جو دنیا کی صورت کو بہترین طرح سے جانتا ہے، دنیا کے میکینکس کو بہترین صورت میں پہچانتا ہے تصرف کے ساتھ، اور ان میں تصرف کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے ہیچ پوچھ ہونے کے لیے جو حقیقت اس کی دلیل ہے، اس حقیقت کو بھی پہچانتا ہے، اور اس دنیا میں رہنا اس لیے گوارا کرتا ہے کہ یہاں رہے بغیر میں اپنی حقیقت کو پانے والی حرکت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ ہے، تو رمز کہ خلق میں حق کا اظہار، اور حق کے پرسپیکٹو سے خلق کا علم، یہ رمز ہے۔ اور کنایا جو ہے وہ ایک صنعت ہے، یعنی شعری صنعت ہے، وہ یہ کہ کوئی لفظ اپنے جس معنی کے لیے بنا ہوا ہے، اس لفظ کو اس اصلی مفہوم سے نکال کر کسی اور معنی کا حامل بنا دینا، اس کو کہتے ہیں کنایا۔ تو جیسے مرغ حق گو، اب مرغ حق گو کا تو ترجمہ یہی ہے نا کہ وہ پرندہ جو حق کرے، تو لیکن اس کا مطلب جدید فارسی میں الو بھی ہے، تو اب یہ بالکل مختلف مطلب ہو گیا نا، تو اس کو کہتے ہیں کنایا۔ اور کنایے میں کوئی قرینہ تشبیہ دونوں لفظوں میں نہ پایا جائے، یہ کنایہ خفی ہے۔ کنایے کی دو قسمیں ہیں، صریح اور قبیح، تو بہرحال وہ تو اب الگ بات ہے وہ، لیکن بہرحال یہ کنایہ جو ہے نا، رمز معنی کا ایسنس، کنایہ لفظ کے پھیلاؤ میں اضافہ کرنا، رمز معنی کے پھیلاؤ کو سکیڑنا، یعنی اسے ایک کرنا، معنی میں پائی جانے والی کثرت کو وحدت میں ڈھال دینا، یہ رمز ہے۔ اور لفظوں کی جو تحدید ہے، لفظوں کی باؤنڈریز کو توڑ دینا، یہ کنایا ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو تقریر ان کے بولنے میں وہ رمز ہے
کہ ان کے لفظ کا مستقل معنی خدا ہے، ان کے ہر کلمے کا مستقل معنی خدا ہے، عارضی معنی یہ کوفہ اور شام اور تلوار اور گھوڑا ہے۔ واضح ہے نہیں یہ بات؟ میرے خیال میں نے بہت آسان بھی کر دی اپنے لیے، ظاہر ہے آپ لوگوں کو کیا ضرورت۔ تو وہ تقریر میں وہ رمز، یعنی یہ جب بولتے ہیں تو ان کے بک کا مشترک واحد مطلق اور حقیقی معنی خدا ہے، اور عارضی اور وہ جو ثانوی مفاہیم ہیں وہ ان لفظوں کو جن معانی سے جوڑا گیا ہے وہ ہیں۔ تو کمال ہے۔ اور نکتہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا تو انتخاب، یہاں نکتہ جو ہے نا وہ صرف رمز اور راز اور کوئی بہت اچھوتی بات کے معنی تک محدود نہیں ہے۔ نکتہ تو کہتے ہیں کوئی دقیق چیز نکال لانا، کوئی اچھوتی بات برآمد کر لینا، تو وہ بھی مراد ہے اس سے۔ لیکن یہاں نکتہ نقطے کے معنی میں بھی ہے، یعنی نکتہ کا ایک مطلب نقطہ بھی ہے، ڈاٹ۔ تو اس میں دونوں طرح دیکھیں کیسے انہوں نے دونوں کو استعمال کیا ہے، دونوں میں سے ایک بھی خارج نہیں ہو سکتا۔ کہ نکتہ یہ ان کے باتوں میں جو اچھوتے معانی ہوتے ہیں، وہ معانی اگر 1000 بھی ہیں تو ہم ان 1000 میں سے 2 کو بھی کم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر یہ سمیٹ کے بات کریں تو ان کی زبان سے نکلنے والا ایک نقطہ وہ گویا پورے یونیورس آف ڈسکورس کا خلاصہ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے۔ تو گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب۔ اب گویا کا دیکھیے کیسا اچھا استعمال ہے یہ، کہ گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، یعنی یہ جب حالق تقریر کر رہے ہیں، پھر تقریر میں بیچ میں اگر کوئی ایک نقطہ بھی نکل گیا تو وہ بھی انتخاب ہے۔ یعنی یہاں انتخاب کا مطلب آپ سمجھیں بے مثل۔ تو لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے ان کا منہ جو ہے جس سے بولتے ہیں، یہ منہ کسی بلاغت کی مستند کتاب کا ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے اور ایک دروازہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دہن اندیکھا بھی نہیں ہے اور پوری طرح دیکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ فزیکل دہن کی بات کر رہا ہوں، مطلب اس سے پوری طرح ڈاکٹر کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ تو مطلب ہم اپنے بچوں کے دہن کی سیر اور وہ اسے نہیں دیکھتے، ساری عمر نہیں دیکھتے، اپنا منہ ساری عمر نہیں دیکھتے۔ اب آپ سمجھیں، تو ایک ایسی چیز جو ظاہر ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں دیکھو منہ یہ ہوتا ہے، اور اس منہ کے اندر کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ پوری طرح ظاہر نہیں ہیں، اور ان کو ظاہر کرنے کی ہمیں کوئی طلب بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اندر کوئی داعیہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں، کسی مقرر کو، کسی اچھے خطیب کو، یا کسی کے بھی منہ کو، اور ہم چاہیں کہ ہم اس کے منہ کی اندر سے بھی سیر کر لیں اس کی مداحی کے لیے۔ تو یہ ذرا ذہن میں رہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ان کا دہن وہ کتاب بلاغت کا ایک باب ہے۔ اس کو ذرا ٹھہر کے کرتے ہیں کہ گویا اور دہن میں مناسبت ہے۔ گویا کا مطلب بولنے والا بھی ہے، اور دہن جو ہے وہ باب ہے۔ دہن میں ہونٹ شامل ہیں۔ جب ہم دہن کہتے ہیں تو اس میں ہونٹ ہمارے شامل ہوتے ہیں۔ اب ہونٹوں کے ساتھ دہن کا تصور کیجئے، منہ کا تخیل کیجئے،
تو ان ہونٹوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے، ایک 2 پٹ والا دروازہ ہے۔ اور ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ 2 پٹ والے دروازے کی یہاں کیا معنویت ہے۔ تو بہرحال ان کے ہونٹ ایسے ہیں کہ ان کو یہ نہ بھی بولیں تو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس بلاغت الہیہ کی کتاب کے ابواب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور باب کا مطلب چیپٹر بھی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ یہ کتاب بلاغت خود ہیں، اور ان کی گفتگو جو ہے وہ اس کتاب کا ایک جزو ہے، یہ بھی مطلب ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے، یہ تو ظاہری خوبصورتیاں ہیں جو مطلب فن پر گرفت اور زبان پر تصرف سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کتاب بلاغت کیوں کہا ہے، یعنی بلاغت کا ذکر کیوں کیا ہے، اور اگلے مصرے میں فصاحت کو بھی لے آئے ہیں۔ تو بلاغت مطلب ایک اصطلاح، ایک علم ہے، تو اس کا پہلا مفہوم ہے کسی بات کو منو ان جوں کا توں دوسرے تک پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے، ادبی تفصیل یہ ہے کہ یہ قدرت ابلاغ اگر کسی میں ہو، بات پہنچانے کی ایسی صلاحیت و طاقت اسے حاصل ہو کہ کسی جگہ کسی خاص سچویشن میں کسی خاص آدمی کو بات بتانی یا سمجھانی یا منوانی ہو، تو وہ اس جگہ، اس سچویشن، اس موضوع اور اس مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی اپنے علم کا اظہار کرنے کے بجائے اس کی استعداد فہم اور حالات کا تقاضا دیکھتے ہوئے اتنی بات اسے کہہ دے، تو یہ آدمی صاحب بلاغت ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بلاغت سے واضح ہوا نا کہ ان کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن وہ جو ان کے اندر ہے وہ ان کے اظہار میں اس لیے نہیں آ پاتا کہ انہوں نے اپنے جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہو، یہ آپس میں تو پوری بات کر لیتے ہیں، لیکن ہم سے تو یہ بات کریں تو ہم تو یہ ہمارے خاطر اپنی بات کو سہل کریں گے، سکیڑیں گے، اس کے کچھ جز ہمیں بتائیں گے۔ تو یہ واضح ہے نا، اس میں ایک چیز بہت قیمتی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اپنا ہمسر نہیں دیکھا۔ اب سوکھی زبانیں شہد فصاحت سے کامیاب، یہاں کامیاب بھی اسی طرح انہوں نے استعمال کیا ہے، بالکل ندرت کے ساتھ اور اردو محاورے کے خلاف جا کر، جیسے زبردستی کو کیا ہے۔ تو سوکھی زبانیں، پیاس سے سوکھی زبانیں، تو یہ جو ہیں یہ بولتے ہوئے اس زبان سے جب کلام کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ زبانیں شہد فصاحت میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان پر شہد فصاحت لیپ دیا گیا ہے، اور یہ گویا پوری مٹھاس کے ساتھ بولتی ہیں۔ بلاغت کہتے ہیں کلام کو پہنچانا، اور فصاحت کہتے ہیں کمال کو شیریں اور رنگین بنانا۔ فصاحت کلام کی بیوٹیفیکیشن ہے، اور بلاغت اسی کلام کی کمیونیکیشن ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسا نہیں ہے کہ صرف بلاغت ہی بلاغت ہے، بلاغت تو تقاضا اس سے پورا ہو گیا، چائے لاؤ چائے نہ لاؤ، تو لیکن یہ ان کا جو مرتبہ اظہار ہے
اور یہ جو باتیں دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہر بات اپنی فارم اور اپنے ایسنس کے ساتھ ان تک جاتی ہے. تو فارم جو یہ پیش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کے پس پردہ جو ایک اس کی حقیقت ہے، ایک اس کی حقیقت کی جمالیاتی اسکیم اور در و بست ہے، یہ اس سادہ سی صورت میں وہ بھی دکھا دیتے ہیں، وہ بھی اپنے مخاطب کو چکھا دیتے ہیں. یہ ہے فصاحت و بلاغت. اور لہجوں پہ کامیاب کا تو بتایا نہیں. کامیاب تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سکسیسفل، کامیاب، جو خواہش ہم نے جو کی تھی وہ پوری ہو جائے تو اسے کامیابی کہتے ہیں. تو اس میں یہاں کامیاب کام کی رعایت سے ہے. کام یعنی حلق، کہ انہیں یہ اس پانی اور اس پانی کیا ضرورت ہے، یہ تو شہد فصاحت سے جو ہیں وہ گویا سیراب ہیں. مطلب اتنی سوکھی زبان ہوتے ہوئے بھی باتوں میں مٹھاس وہی ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں شیریں سخن رہے آدمی، نہیں، سوکھی زبان کے ساتھ شیریں سخن ہیں یہ. اور لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے. عربوں کو بہت تھا نا، فصاحت پہ اپنی ناز تھا، اور اپنے آہنگ اور عروض اور جو بحریں انہوں نے ایجاد کی تھیں اس پہ ظاہر اور بجا تھا وہ ناز. تو اس میں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں یہ کوئی وہ شاعر نہیں ہیں، یہ کسی خاص فن اور کسی خاص مطلب وجہ سے شہرت نہیں رکھتے. یہ سب یہ جو کچھ تم لوگ ہو وہ کچھ یہ نہیں ہیں، اور جو کچھ تم لوگ ہو وہ سب کے سب یہ ہیں بغیر عنوان کے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک پیراڈاکس ہے اس میں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا لہجے کا ترجمہ ہوتا ہے ڈکشن، ان کا لحن یعنی الفاظ کو آواز بنانا. تو ان کا لہجہ، عربوں کو بہت فخر تھا کہ ہمارے ایسے لہجے کا شکوہ، ہمارے لہجے کی پیورٹی اور ہمارے لہجے کی کمپلیکسٹی اور ہماری آوازوں کے نظام سے، مفہوم سے زیادہ تاثرات پیدا ہو جانا، یہ سب صحیح ہے، یہ سب ان کو ناز کرنا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے شاعر جن کا اپنے اوپر سب سے بڑا فخر ہی زبان اور شعر وغیرہ خطابت کی بنیاد پہ تھا، تو وہ جو ہیں وہ ان کی باتیں سن کر جو ہیں وہ جیسے مر گئے کا جو جینے پر عیسیٰ علیہ السلام ہونا، تو جو جینے پر اصرار کرے ان کی مسیحائی اسے مار دے گی، اور جو مرنے سے بچنا چاہے اسے جلا دے گی. تو کیونکہ وہ اپنا مد مقابل ہی کسی کو نہیں سمجھتے تھے، سب کو تو وہ گونگا کہتے تھے. تو گونگے کی رعایت سے دیکھیے کہ بولنا، تو انہیں جب بولتے سنا تو وہ سب مر گئے، یعنی یہ کہ وہ ان کے ہونے کا، ان کے زندہ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہ گیا. وہ اپنے سارے افتخار اور سارے امتیازات کے ساتھ فنا ہو گئے. تو یہ ایسے لوگ ہیں. اور پستے لبوں کے وہ کہ نمک سے بھرے ہوئے، تو یہ سادہ سا مصرع ہے کہ ان کے ہونٹ پستے کی طرح تھے، اور وہ پستے بھی ایسے تھے کہ جن پہ نمک چڑھایا گیا تھا، جن میں نمک بھرا گیا تھا، یعنی فصاحت بھری گئی تھی. اور فصاحت شہد نمکینی شہد فصاحت کے ساتھ.
یہ دیکھیں نا کتنا جوڑ دیا، دوسرے ہی مصرعے میں نمک لے آئے، تو ان کے لبوں میں وہ نمک ہے جس سے دلوں کو مزہ ملتا ہے، پیچھے بند میں کہہ آئے ہیں، اور ان کے لب اور ان کے مطلب ان کے اظہار میں، ان کے خطاب میں وہ بہاؤ ہے جو آدمی کو جیسے جنتی ہونے کے ذائقے میں رکھتی ہے۔ اب اگلا بند پڑھ لیتے ہیں تو وہ لب پر ہنسی گلوں سے زیادہ شگفتہ رو، لب پر ہنسی گلوں سے زیادہ شگفتہ رو، پیدا تنوں سے پیرہن یوسفی کی بو، غلماں کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو، پرہیزگارو زاہدو ابرارو نیک خو، پتھر میں ایسے لال صدف میں گوہر نہیں، پتھر میں ایسے لال صدف میں گوہر نہیں، حوروں کا قول تھا کہ ملک ہیں بشر نہیں۔ تو یہ تو بہت صاف ہے، لیکن جیسے یہ کہ ان کا جمال تمام مظاہر جمال سے زیادہ تھا، یعنی گل کہتے ہیں ہماری روایت میں کہ حقیقت جمال کا سب سے بڑا مظہر یہ گل ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقت جمال کے مسلمہ طور پہ سب سے بڑے مظاہر مانے جاتے ہیں اور درست ہے انہیں ماننا، تو یہ جب ہنس دیتے ہیں، ان کی مسکراہٹ ان کے اظہار جمال کو دو کوڑی کا بنا دیتی ہے۔ یعنی سب سے بڑے مظاہر جمال ان کی ہنسی سے اظہار پانے والے معیار جمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پیدا تنوں سے پیرہن یوسفی کی بو، یہ بہت ذرا پیچیدہ سا مصرع ہے، اگر غور نہ کریں تو گزر جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا غور کریں تو یہ پیدا تنوں سے پیرہن یوسفی کی بو، پیراہن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا اس نے یعقوب علیہ السلام کے دل کو تسلی اور آنکھوں کو روشنی دی، یعنی انہیں اندر ہونے، ان کے انفس کو بھی بیدار کیا، باطن کو بھی، اور ان کا دنیا سے تعلق بھی بحال ہو گیا بینائی کی واپسی کے ساتھ۔ تو وہ تھا وہ جو خوشبو تھی وہ ان کے کرتے میں تھی، اور وہ ان لوگوں کا یہ عالم ہے کہ ان کا جسم یہ اس خوشبو کا امین ہے، اس خوشبو کا حامل ہے جو یوسف کے پیراہن میں رکھی گئی تھی۔ اب اس میں ایک موازنہ سا ہے کہ وہ پیراہن تک محدود تھی وہ خوشبو، دوسروں کو دانا بینا اور زندہ کرنے والی خوشبو، اور ان لوگوں کو جو ہے یہ لوگ اسی خوشبو میں گندھے رہتے ہیں، مطلب یہ پیراہن ہو نہ ہو کچھ بھی ہو، یہ اسی خوشبو میں گندھے ہوئے ہیں جو آدمی کو جمال حق کے حضور میں رکھتی ہے، اور جمال حق کو دیکھنا اور جمال حق سے وابستگی کے زور پر جینا سکھاتی ہے۔ تو غلماں کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو، کہ جن کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت کے جو غلمان ہیں، جو خدام ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلد، دو معنی ہیں اس کے کہ غلمان وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جلد از جلد جنت میں آ کے ہمیں اپنا خادم بنا لیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کسی اور کی خدمت پہ لگا دے، تو یہ جلدی سے آ جائیں تو ہم ان کے خادم بن جائیں۔
دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ غلمان جنت میں سے جھانک کر ان کو صحرا میں دیکھ رہے ہیں پیاسا بھوکا، اور یہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش اللہ ہمیں اس صحرا میں اتار دے ان کا خادم، ان کا ناصر بنا کر۔ دونوں معنی ہیں اس میں کہ وہ جنت کو چھوڑنے پہ تیار ہیں اس ریگزار تشنگی کے لیے۔ تو وہ ہو گیا۔ اور پرہیزگاروں زاہد و ابراروں نے، خوب پرہیزگار بھی اس واضح ہے کہ بچ بچ کے چلنے والے اور شبہ کو بھی چھوڑ دینے والے، مطلب انہیں اگر کوئی شبہ ہو جائے کسی چیز پہ کہ اس چیز کو لینا اللہ کو پسند نہیں آئے گا اور مجھے یقین سے نہیں معلوم کہ پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، تو وہ اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ پرہیزگار ہیں اور زاہد ہیں۔ زاہد اور پرہیزگار میں یہ ہوتا ہے کہ پرہیزگاری کا تعلق ارادے سے ہے، ایک ہی جیسا وصف ہے یہ زہد اور پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا تعلق اللہ کے خوف سے ہے اور زہد کا تعلق اللہ کی محبت سے ہے کہ اللہ محبوب ہے تو کہیں دل نہیں اٹکانا، یہ زہد ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے یہاں کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے، یہ پرہیزگاری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور کیا ہے؟ ہاں، زاہد و ابرار، ابرار کہتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو، نیکی پر چلنے والے، اور نیک خو کہ یہ نیکی کرتے بھی ہیں اور اپنی خلقت میں ہی نیک ہیں، اپنے عمل میں بھی نیک ہیں اور اپنی خلقت میں بھی نیک ہیں، نیک خو۔ اور پتھر میں ایسے لال، ان لوگوں کا مختصر یہ سمجھ لو کہ میں کہاں تک ان کے اوصاف گنواؤں، مختصراً یہ سمجھ لو کہ کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جس میں ایسے یاقوت نکالے جا سکیں، جس میں ایسے یاقوت پائے جائیں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے، اور کوئی سیپی ایسی نہیں ہے کسی بھی سمندر میں جس میں ان جیسا موتی چھپا ہوا ہو۔ یعنی کائنات کے باطن میں ان سے زیادہ فضیلت رکھنے والے اوصاف کہیں بھی نہیں ہیں۔ تو حوروں کا قول تھا، تو جب حوریں تو جانتی ہیں نا، حوریں تو پوری زمین وغیرہ دیکھ رہی ہوں گی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان جیسا کوئی یاقوت ہے، نہ ان جیسا کوئی موتی ہے پورے روئے عرض پر۔ تو اب انہیں یہ شبہ، انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا گویا ایک عقلی بلکہ حسی جواز حاصل ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ کہاں کہ بشر تو ہم جانتے ہیں کون کون ہیں، یہ تو ملک ہیں، یہ لگتا ہے کہ کسی کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اپنی ملکوتیت کے ساتھ۔ تو وہ اس کو اور یہ غلط فہمی دو طرح سے ہوئی حوروں کو، ایک تو یہ کہ ان کی پاکیزگی وغیرہ دیکھ کے، سب اوصاف دیکھ کر، اور دوسری یہ کہ حوروں نے ملک سے بڑھ کر وجود دیکھا نہیں تھا، ملائکہ سے زیادہ بڑا وجود دیکھا نہیں تھا، تو وہ ان کی رسائی ملک سے تشبیہ دینے تک تھی۔ اگر انہوں نے ملائکہ سے بھی زیادہ روشن وجود دیکھے ہوتے تو یہ ان سے تشبیہ دیتی۔